محترم بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں حضرات صحابہ کرام کی چند خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ اس امت کے 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے، دوسرا طبقہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کا ہے، اور تیسرا طبقہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان ہے۔ ایک مہاجرین اور ایک انصار مدینہ، گویا 2 طبقے حضرات صحابہ کرام کے درمیان ہیں اور ایک طبقہ ان کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کا ہے۔ آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں ان میں 2 طبقوں کا ذکر ہے، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں تیسرے طبقے کا ذکر ہے، لیکن مختصر وقت میں سب کو آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھیں کہ کوئی بھی معلم ہو، اس کی علمی سرگرمیاں اور اس کی صلاحیتیں، اس کا اندازہ اس کے شاگردوں سے لگایا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے شاگرد کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی خطیب ہے، بڑے بڑے شاگرد ہیں، تو لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کا جو استاد ہے اس کی علمی صلاحیت اور لیاقت کیا ہوگی۔ وہ اپنی ذات میں تنہا محدث بھی ہوگا، مفسر بھی ہوگا، خطیب بھی ہوگا، فقیہ بھی ہوگا، مفتی بھی ہوگا۔ ایک طبیب کی مثال لے لیں آپ کہ اس کے ہاں مختلف امراض کے لوگ آتے ہیں اور سب کو وہ دوائیاں دیتا ہے، سب صحت یاب ہوتے ہیں، تو لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ طبیب کس درجے کا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں کہ ہر مرد کی دوا دیتا ہے اور مریض اس سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخصیات، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے تعلیم حاصل کی اور تربیت پائی درسگاہ نبوت سے، ان کے مربی کا، طبیب کا، معلم کا اندازہ ہم سب کو ہے۔ لیکن اس مربی اور طبیب نے، اس معلم نے جو شاگرد پیدا کیے ہیں، ان کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرماتے ہیں،
ان کی خصوصیات کو اللہ رب العزت قرآن میں ذکر فرماتے ہیں. معلم کا بھی ذکر قرآن میں ہے اور شاگردوں کا بھی ذکر قرآن میں ہے. اور شاگرد یہ دلیل ہوتے ہیں معلم کی علمی صلاحیت کی کہ علم اس کا کتنا ہے. گویا حضرات صحابہ کرام ان کا اس روئے زمین پر وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے. جس طرح اس روئے زمین پر اللہ کی ہر مخلوق چیخ چیخ کر اور پکار کر اللہ کے وجود کی دہائی دے رہی ہے کہ ہے کوئی ذات جس نے مجھے بنایا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. اللہ فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گویا دعویٰ ہے، اللہ رب العزت دعویٰ کر رہے ہیں اور ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے دلیل بیان فرمائی ہے اور دلیل میں حضرات صحابہ کرام کی خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ. حضرات صحابہ کرام کی خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے. تو حضرات صحابہ کرام کا وجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی دلیل ہے. ان کی چند خصوصیات کا ذکر جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اسے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، اصل میں اس آیت میں مال فے کا ذکر ہے کہ جو مال فے کے طور پر آئے وہ کن لوگوں کا حصہ ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ان فقراء مہاجرین کا حصہ ہے جو اپنے مالوں سے اور گھروں سے نکالے گئے. سب سے پہلی خصوصیت اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ میرے فقیر بندے ہیں. گویا اللہ رب العزت حضرات صحابہ کرام کو العبد الفقیر کے لقب سے نواز رہے ہیں کہ میرے یہ فقیر بندے ہیں. اور یہیں سے ہم سب جب کبھی کسی موقع پر اپنا نام لکھتے ہیں تو اس سے پہلے العبد الفقیر لگاتے ہیں. جب کوئی محبوب اپنے محب کے سلسلے میں یہ کہہ دے کہ میرا یہ محب جو مجھ سے محبت کر رہا ہے یہ میرے گلی کا فقیر ہے، تو یہ اس کے لیے بڑی قدر و منزلت کی بات ہے کہ جس کو وہ چاہ رہا ہے اس کے سلسلے میں وہ فرما رہا ہے. اللہ رب العزت اپنے محبین کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرے فقیر بندے ہیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بتائی کہ صحابہ کرام کے درمیان دو طبقے ہیں، ایک طبقہ انصار کا ہے اور ایک طبقہ مہاجرین کا ہے. پہلے جو ذکر ہو رہا ہے یہ طبقہ مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے. ان صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے.
کہ مال فے ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنے مالوں سے اور گھروں سے نکالے گئے۔ دوسری خصوصیت اللہ رب العزت جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر بھی چھوڑا اور اپنے اموال بھی چھوڑ دیے۔ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ تیسری خصوصیت آگے بیان فرما رہے ہیں جو دراصل وجہ ہے اپنے مال اور اپنے گھروں کو چھوڑنے کی۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ایسا کرنا مہاجرین کے لیے محض اللہ کی رضا کے لیے تھا، کوئی دکھاوا، نام و نمود، ریاکاری، کوئی اور دنیاوی غرض اور مقصد نہیں۔ مکہ سے مدینہ آنا، مکے میں اپنا سب کچھ تج دینا اور چھوڑ دینا، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ چوتھی خصوصیت بیان فرما رہے ہیں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام صرف ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرنا۔ اولئک هم الصادقون، پانچویں خصوصیت مہاجرین صحابہ کرام کی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ اب اگر دنیا کا کوئی شخص مہاجرین صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی جھوٹا کہتا ہے تو خدا کی قسم وہ جھوٹا ہے۔ مہاجرین صحابہ کرام کی پوری جماعت کے سلسلے میں اللہ رب العزت فرما رہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت انہی سچے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی حضرات صحابہ کرام کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو اور ان کو معیار حق بناؤ۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اب یہاں سے انصار مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے تو صرف اتنا کہہ دیتے کہ مال فے ان لوگوں کا حصہ ہے جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، نام لے لیتے، جس طرح ہم نام لے کر لوگوں کو پکارتے ہیں اور ان کا جو حصہ ہوتا ہے کسی موقع پر جب ایسا موقع آتا ہے تو ان کو دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت صرف یہ نہیں بیان فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے کا حصہ ہے، بلکہ ان کی خصوصیات کو بھی بیان فرما رہے ہیں، ان کی صفات کو بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان، کہ انصار مدینہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کو اپنا، مدینہ کو اپنا مسکن بنایا، جو مدینہ میں رہتے ہیں اور پہلے سے مدینہ میں رہتے چلے آئے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے مدینہ میں ان کا رہنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے شہروں میں سب سے زیادہ معزز ترین شہر مدینۃ المنورہ ہے، اس لیے وہ مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جایا کرتے تھے، صرف حج فرض کے لیے مکہ تشریف لے جاتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مدینہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے، مدینہ میں ہی رہتے تھے وہ۔ تو انصار مدینہ کا مدینہ کو مسکن بنانا، مدینہ والا ہونا، اللہ رب العزت اسے خصوصیت کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں کہ جو مدینہ میں رہتے تھے۔
یحبون من ہاجر الیہم. دوسری خصوصیت جو انصار مدینہ کی اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، بڑی عجیب و غریب خصوصیت ہے، بڑی نادر خصوصیت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ آج آپ پوری دنیا کا سروے کیجئے، پوری دنیا کے اندر مقامی اور غیر مقامی کی لڑائی ہے. اگر لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہ معاش کی غرض سے آتے ہیں اور وہاں کے وہ شہری ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صدیوں سے رہ رہے ہیں، سالوں سے رہ رہے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی لوگ ہمیشہ ان سے اختلاف رکھتے ہیں. ہمیشہ وہ مقامی اور غیر مقامی یہ زہر ہمیشہ ان کے اندر تر و تازہ رہتا ہے. یہاں تک کہ دنیا کے اندر جو مہذب ترین ممالک ہیں وہاں بھی یہ چیز، یہ صورتحال پائی جا رہی ہے کہ وہ مقامی اور غیر مقامی کا اختلاف رکھتے ہیں. اگر یہ چیز کہیں نہیں تھی تو وہ مدینۃ المنورہ کی بستی ہے، وہاں یہ چیز نہیں تھی، وہاں ہستی آقا کی تھی. جب آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو انصار مدینہ، ان کے دو قبیلے اوس اور خزرج، ان کی صدیوں پرانی لڑائی چل رہی تھی، جس لڑائی کا نام تھا جنگ بعاث. 125 سال تقریباً پرانی لڑائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی کو ختم کیا اور ان کے دل جوڑے. انصار مدینہ بنے، اوس و خزرج ایک ہو گئے، انصار مدینہ بنے. جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، حضرات صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے، تب پھر پرانی لڑائی عدنانی اور قحطانیوں کی چھڑی. مکہ کے اندر دو بھائی رہتے تھے، عدنان اور قحطان. دونوں میں لڑائی ہوئی. قحطان یمن چلا گیا ہجرت کر کے، عدنان مکہ میں ہی رہا. اس کے خاندان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مہاجرین جو عدنانی خاندان سے تھے وہ ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ میں اوس و خزرج کے لوگ تھے جو قحطانی خاندان سے تھے، پھر وہ لڑائی چھڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، حب الانصار من الایمان. مہاجرین کو مخاطب کیا اور کہا حب الانصار من الایمان، کہ انصار مدینہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. بغض الانصار من النفاق، انصار سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، پرانی دشمنی کو واپس زندہ کرنا، یہ نفاق کا حصہ ہے. اوس و خزرج ایک ہوئے، عدنانی اور قحطانی ایک ہوئے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب ایک ہو گئے. اوس و خزرج ایک ہو گئے، عدنانی قحطانی ایک ہو گئے، صدیوں پرانی لڑائی بھلا دیے. ورنہ یہ عرب کے لوگ تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، یہ مزدور لوگ تھے، یہ اونٹ چرایا کرتے تھے، ان کے پاس طاقت اور فوج نہیں تھی. اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ایران اور روم. لیکن جب متحد ہوئے، سب کے دل ایک ہوئے، پرانی لڑائیوں کو بھلا دیا، تو حضرات صحابہ کرام نے سپر پاور طاقتوں کو اپنے قدموں میں لا کر ڈالا.
ایران کو پیچھے چھوڑا، روم کو فتح کیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ آدھی دنیا سے زیادہ پر حضرات صحابہ کرام نے حکومت قائم کی۔ یہ محبت کا نتیجہ تھا، یہ اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ تو فرمایا اللہ نے یحبون من ہاجر الیہم، کہ انصار مدینہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے۔ آگے خصوصیت بیان فرما رہے ہیں، تیسری خصوصیت وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہ انصار مدینہ نے مہاجرین کی جو مدد کی، اپنے گھر میں رہنے کے لیے گھر دیا، اور معاش کے لیے اپنے کھیتوں میں جگہ دی، اپنے باغوں میں جگہ دی، ہر طرح سے ان کی مدد فرمائی۔ کسی طرح کی میل اپنے دل میں وہ نہیں پاتے تھے، کسی طرح کا کینہ اور کپٹ مہاجرین کے سلسلے میں انصار مدینہ اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ کسی مہاجر کی، کسی پریشان شخص کی ہم مدد کر دیتے ہیں تو 100 مرتبہ اس پر احسان جتلاتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور کبھی یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا احسان کیا، آج یہ بھلا دیا اس نے سب کچھ، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے اس پر کتنا احسان کیا۔ حضرات صحابہ کرام کی یہ عادت نہیں تھی۔ انصار مدینہ مہاجرین سے محبت کر رہے ہیں۔ دراصل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بنو نذیر کو جلا وطن فرمایا، تو جب وہ مدینہ چھوڑ کر گئے، جتنا ساز و سامان لے جا سکتے تھے لے گئے، اور باقی چھوڑ دیا۔ ان کو جمع کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کے سردار یعنی انصار مدینہ کے سردار کو بلایا اور کہا اب تم اپنا دیا ہوا جو کچھ مہاجرین کے پاس ہے واپس لے لو، اور یہ بنو نذیر کا چھوڑا ہوا ساز و سامان مہاجرین کو دے دیتے ہیں۔ اس موقع پر اوس و خزرج کے دونوں سرداروں نے کیا فرمایا کہ بنو نذیر کا چھوڑا ہوا سامان مہاجرین کو دے دیا جائے، اور بدستور سابق ہمارا مال جو ان کے پاس تھا وہ رہنے دیا جائے۔ اللہ نے اس خصوصیت کو ذکر فرمایا، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا۔ آگے فرما رہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات، بے شمار واقعات آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ نے اپنے گھر پر بھیجا کسی شخص کو کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ ان کے لیے، تو گئے، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پانی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ دوسری بیوی کے یہاں بھیجا، وہاں سے بھی یہی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ سارے ازواج مطہرات کے یہاں بھیجا، کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں۔ پھر آپ نے موجود صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میرے مہمان کو مہمان بنا لے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی، کیونکہ انصار کا ذکر ہو رہا ہے اور خصوصیات انصار کی بیان کی جا رہی ہیں، اور کہا میں مہمان بناؤں گا۔ لے گئے ان کو اپنے گھر پہنچے، بیوی سے جا کر ملے اور کہا مہمان ہیں، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، یہ میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا ہے، کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ تو کہا بچوں کے لیے ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ واقعہ مختصر یہ کہ کہا بچوں کو سلا دو، کسی طرح سلا دیا بچوں کو،
اور کہا جو کچھ ہوگا شام کا وقت کھانے، رات کا وقت تھا کھانے کا، لا کر مہمان کے سامنے حاضر کرو، میں بھی بیٹھوں گا اور کسی طریقے سے چراغ بجھا دینا۔ یہ معاملہ طے ہوا اور ایسا ہی ہوا۔ کھانا رکھا گیا، مہمان بیٹھے، صحابی بیٹھے، اور اہلیہ نے کسی طرح چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے کھانے کی ایکٹنگ کی۔ مہمان شکم سیر ہوئے، پیٹ بھر کر کھا لیے، اور انہوں نے کھانے کی ایکٹنگ کی، یہ بھی کھا لیے مہمان کی نگاہ میں، اور اس کے بعد سو گئے۔ پھر صبح ہوئی، پھر تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے برجستہ ان صحابی سے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اس عمل کو پسند فرمایا ہے جو تم نے رات میں کیا ہے مہمان کے ساتھ۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے ان کی خصوصیات کو ذکر فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں، بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہ لیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کسی طرح کی کجی اپنے دل میں نہیں پاتے۔ اولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ اب آپ بتائیے، حضرات صحابہ کرام کی خصوصیات کا ذکر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، شاگردوں کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ابھی خطبے کے دوران امام صاحب پڑھیں گے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو در حقیقت وہ مجھ سے محبت ہوگی، اگر تم ان سے بغض و عداوت رکھو گے تو در حقیقت وہ مجھ سے بغض و عداوت ہوگی۔ تو صحابہ کرام سے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تج دیے تھے، قربان کر دیے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے خلاصہ کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، جن کے اندر حب جاہ اور حب مال نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضرات صحابہ کرام بیٹھے مسجد کے اندر، آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی ایک صاحب آئیں گے، ان کو دیکھ لینا۔ ایک شخص آئے، وضو بنا کر ہاتھ میں جوتے وغیرہ لیے تھے، وضو کی حالت میں وضو بنائے تھے، لوگوں نے دیکھا، انہوں نے نماز پڑھی، واپس چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آپ نے یہی بات بیان فرمائی، جنتی دیکھنا ہے تو ابھی ایک صاحب آئیں گے، وہی صاحب آئے۔ پھر تیسرے دن آپ نے فرمایا، وہی صاحب آئے، نماز پڑھے چلے گئے۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے گھر گئے اور کہا کہ میں اپنے گھر کسی وجہ سے نہیں جا سکتا، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مہمان بن گئے، روک لیا انہوں نے اپنے گھروں نے۔ رات کو سوئے تو دیکھا کہ وہ صاحب کھانا کھائے، عشاء کی نماز پڑھی، وہ بھی سو گئے۔ اب پوری رات سوئے، فجر کی اذان ہو رہی تب اٹھ رہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد اپنے کھیت میں کام کے لیے چلے گئے۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دوسرے دن کہا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، پھر مہمان بنے، دوسرے دن بھی وہی دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسرے دن پھر وہی صورتحال ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے پوری صورتحال ان کو بتائی کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ بات فرمائی تھی، میں 3 دن آپ کے ہاں رہا، میں نے کچھ پایا نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ جانے لگے۔ پھر انہوں نے ان کو واپس بلایا، ادھر آؤ، ایک بات رہ گئی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ تو فرمایا کہ میں کسی مومن بندے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ اور کپٹ نہیں رکھتا ہوں، بغض و عداوت نہیں رکھتا ہوں، سب سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا بس کرو، یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان سے کتنی محبت کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کچھ جھلک اور روشنی آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی، اور میں آپ سے ادباً یہ التماس کروں گا کہ آپ حضرات صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، کتابیں رکھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔